اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرا نام رائے محمد مرتضیٰ اقبال ہے اور میں پی پی 203 سے پی ٹی آئی کا نامزد کردہ امیدوار ہوں۔ آج 22 جنوری 2024 ہے۔ پچھلی ویڈیو جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی وہ تقریباً 1 ماہ پہلے تھی، اور اس میں نے آپ سے پارٹی کے بارے میں ڈسکشن کی تھی، اپنی پارٹی سے وابستگی کے بارے میں بات کی تھی، اور جو پاکستان کی سیاست ہے اس وقت اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ تو آپ سب سے میں نے اس کے اینڈ میں فیڈ بیک کی ریکویسٹ کی تھی۔ آپ سب نے اس میں بھرپور اپنی فیڈ بیک دی، اور فیڈ بیک میں آپ نے مجھے بھرپور جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے اور پی ٹی آئی سے لڑنا ہے۔ آپ سب کی اگر فیڈ بیک کا میں خلاصہ کروں تو اور ایک جملے میں بیان کروں تو وہ کچھ یہ بنتا ہے کہ اگر تم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو تو ہم سب تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مجھے فخر ہے کہ اس طرح آپ سب سوچتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 8 سے 9 ماہ میں جو سخت وقت پاکستان کی عوام پہ، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ گزرا ہے، اس میں آپ نے بہت دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ اور ہم جیسے جو مقامی کارکن ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر مضبوط ہیں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، تب ہمارا بھی عزم جو ہے وہ جوان ہوتا ہے۔ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے اس میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے رستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ جب کاغذ جمع کروائے گئے اس وقت پاکستان بھر میں پی ٹی آئی کے وکیلوں اور کارکنوں کو پکڑا گیا، کاغذات چھینے گئے۔ اس کے علاوہ جب کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ہمارے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ گئے، تب ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ پورے پاکستان میں جگہ جگہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب آروز نے کاغذات کے اوپر فیصلہ کرنا تھا کہ کون سے کاغذ جو ہیں وہ منظور ہیں یا مسترد ہیں، تو پی ٹی آئی کے 80 سے 90% جو مین امیدوار تھے ان سب کو آرو سٹیج پر جو ہے ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے اور ان کو انتخابی عمل سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ وہ ہائی کورٹ لیول پر جا کر، ٹریبیونلز میں جا کر اکثر امیدوار واپس بحال ہو گئے، اور اگر آپ ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھیں ان آروز کے خلاف تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی زیادتی کی گئی ہے۔ فیصلوں میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے ہائی کورٹ کے جسٹس کی طرف سے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ سے۔ جب اکثر کینڈیڈیٹ وہاں سے بحال ہو کر آ گئے تو اس کے بعد آخری بار اب یہ کیا گیا ہے کہ ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ان سے گلہ ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، جو ایک پارٹی سے انتخاب میں جانے کا موقع چھین لیا ہے۔ پاکستان کے عوام سے بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ اپنی پسندیدہ پارٹی کو منتخب کرنے کا موقع ان سے چھین لیا ہے۔ بہرحال جس طرح پی ٹی آئی نے ہر قدم پر اپنی متبادل حکمت عملی اپنائی اور الحمدللہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے، اس سٹیج پہ بھی پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ ایک تیار کی، اور جو نشان ان کو جہاں جہاں سے ملے تھے ان سب کے ساتھ ان کو اپنا نامزد کردہ امیدوار ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے پورے ملک کی ایک لسٹ بنا کے جاری کر دی ہے کہ ہمارا کون سے حلقے سے کون سا امیدوار ہے۔ تو ہم ٹیکنیکلی تو آزاد امیدوار ہیں اس وقت، لیکن ہم پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں اور پی ٹی آئی اس کو اون کرتی ہے، اور الحمدللہ ہم العالم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے امیدوار ہیں۔ اگلے آنے والی سٹیج میں انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ہم پی ٹی آئی کو ہی جوائن کر کے اسمبلی کی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور پی ٹی آئی کے ہی فیصلوں کو مانیں گے۔ جو میں آپ سے اب آج گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، اور آپ سب یہ الیکشن کے موقع تک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ 15 دن تقریباً الیکشن میں رہ گئے ہیں، اور جو آپ لوگوں نے سختیاں دیکھنی تھی، جو آپ لوگوں نے مشکل ٹائم گزارنا تھا، وہ آپ گزار چکے ہیں۔ تو اب یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم کا جو ہے وہ جواب دیں، وہ بدلہ لیں، اور عمران خان کو کامیاب کروائیں، عمران خان کی پارٹی کو کامیاب کروائیں، اور ایک واضح پیغام کہ ہم اپنے مخلص محب وطن دلیر لیڈر کے ساتھ ہیں، وہ جیل میں بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جہاں پہ ایک چیلنج ہے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے موقع ہے۔ بہت ساری مشکلیں تو آپ لوگ جھیل چکے ہیں، لیکن اب الیکشن کے وقت ہے تو ہم نے اس سب کا جو ہے حساب لینا ہے، اور جمہوری طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں۔ نہ ہم نے کسی سے لڑائی کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی وائلنٹ تحریک چلانی ہے، ہم نے اپنا ووٹ ڈالنا ہے صرف۔ اور عمران خان بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم ایک
پرامن پارٹی ہیں, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. ہم ووٹ سے جو ہے اس ملک کا آنے والا مستقبل جو ہے اس کا تعین کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کا تعین کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. تو میرے بھائیوں, آپ سب نے اپنے آپ کو خود کینڈیڈیٹ ماننا ہے. آپ نے ماننا ہے کہ آپ رائے حسن نواز ہیں, آپ رائے مرتضیٰ اقبال ہیں, آپ خود عمران خان ہیں. آپ نے کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. تو آپ لوگ ہمارے جو اب آزاد نشان ہمیں دیے گئے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں. PP 203 جو میرا حلقہ ہے اس میں ہمارا نشان مائک ہے. PP 204 میں جو غلام سرور صاحب کا مائک ہے. NA 143 رائے حسن نواز صاحب کا بھی مائک ہے. تو یہ تینوں حلقوں میں تو ہمیں مائک ملا ہے. PP 202 جو ہمارے ساتھ کا حلقہ ہے اس میں ہم وحید اصغر صاحب کو نشان ہوائی جہاز ملا ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. تو ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالنا ہے. جو نوجوان نسل ہے جن کا پہلی مرتبہ ووٹ ڈالا ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں, ان سب کو اپنے اس حق کو استعمال کرنا چاہیے. آپ لوگ اگر اپنا حق استعمال کرنے باہر نکل آئے تو کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتا. آپ کی مرضی کی حکومت بنے گی انشاءاللہ, آپ کی مرضی کے نمائندے آئیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم عمران خان کو بھی دوبارہ ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے. آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے نکلنا ہے اور مائک کے نشان کو سب تک پہنچانا ہے. بہت بہت شکریہ.